یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت کلائمیکس ہے۔ اب پورا عالم عیسائیت اور یہودیت یہ بالکل یکجان دو قالب ہو چکے ہیں۔ گویا کہ یہ الفاظ بعضهم اولیاء بعض، آج جس طریقے سے یہ بات ایک حقیقت واقعی کا رنگ اور روپ جو ہے وہ اختیار کر کے دنیا میں سامنے آئی ہے، پچھلے 2000 برس تک یہ بات کبھی نہیں تھی، نزول قرآن کے وقت بھی نہیں تھی۔ گویا کہ یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ جو آج پوری ہو رہی ہے، کہ ہم نے انقلاب چرخ گرداں یوں بھی دیکھے۔ یہ صورتحال در حقیقت تبدیل ہوئی ہے تدریجاً، اور آج اس نقطۂ رجوع کو پہنچی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، وہ میں نے پہلے اپنی بات تقاریر میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک حواری حضرت مسیح یوحنا، ان کے جو مکاشفات ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ریویلیشن، اس میں ان کو کچھ مکاشفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ انہیں چیزیں دکھائی ہیں کہ کیا کچھ حالات جو ہیں پیش آنے والے ہیں۔ تو ان میں جو ایک مکاشفہ ہے ان کا کہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے تذکرے میں ایک بہت خونخوار درندہ جس کے 7 سر ہے اور 10 اس کے سینگ ہیں، بہت خونخوار، اور اس پر ایک عورت سوار ہے جو بدکاری کا مجسمہ ہے۔ بین ہی یہ شکل بن چکی ہے عالم عیسائیت، وہ خونخوار درندہ جس کے کہ 7 سر ہیں، اب اللہ جانے یہ 7 ہے یا جو بھی ہوں، ان کی تعبیر جو بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کے جو 10 ہارنز ہیں، 10 اس کے جو سینگ ہے، اس میں ممکن ہے کہ 10 ایٹمک پاورز وغیرہ، واللہ عالم یہ تو ہوگا، لیکن میں تو مکاشفے کا اس حوالے سے کہ سوار کون ہے، ایک عورت سوار ہے۔ وہ عورت ہے یہ اسرائیل کی ریاست، اور اس کو عورت جو دیکھا انہوں نے صحیح دیکھا، قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ قرآن کا یہ کہنا ہے مسلمانوں یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکیں گے، بالکل عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے یا چھتوں کے اوپر سے جو اینٹیں برسایا کرتی تھی کبھی دیہات میں، اب بھی اگر کہیں معاملہ ہوتا ہوگا تو یہی ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ گلیوں میں لڑتے ہیں اور عورتیں اوپر سے جو ہے وہ اینٹیں برساتی ہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ان کا رہا ہے۔ وہی کردار ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حواری کو وہ نظر آیا اپنے مکاشفے میں کہ ایک عورت، نہایت بدکار عورت ہے جو سوار ہے ایک نہایت خونخوار درندے کے اوپر، جس درندے کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں۔ یہ ہے وہ در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کی یوں سمجھیے کہ روحانی سطح پر جو حقیقت، جو اس کی اصلیت ہے کہ جو اللہ کے ایک نیک بندے نے آج سے 1900 برس قبل دیکھی تھی۔